برادران اسلام، بزرگان ملت، محترم عزیز نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، اللہ عز و جل نے اپنے کلام پاک میں ہمیشہ اپنے بندوں کو اللہ سے ڈرنے کا، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہر انسان، مسلمان، مومن، مرد، عورت، سب کے لیے تقوی اختیار کرنا فرض ہے، واجب ہے اور لازم ہے۔ بغیر تقوی کے زندگی کامیاب نہیں ہوتی۔ تقوی میرے اور جہنم کے بیچ میں بچنے کا جو ذریعہ قرآن و سنت نے بتایا اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تقوی کی تعریفات بہت ہیں، مگر تقوی زندگی کے اندر کامیابی، فلاح اور بہبودی، کامرانی، اللہ کی نصرت اور زندگی کے اندر، دنیا کے اندر آپ ہر اعتبار سے ایک کامیاب مسلمان تقوی کے بغیر ناممکن ہے۔ اور آخرت میں اللہ کی رضامندی، جنت کا حصول، جہنم سے نجات اور کامیاب انسان بغیر تقوی کے ناممکن ہے۔ تو ہر انسان کو تقوی کی فکر کرنا ہے۔ سب سے پہلے بنیادی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے تقوی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، تھام لو، آپس میں دین کو نہ بانٹو، رسی کو نہ توڑو، اللہ کی رسی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپس میں نہ بانٹ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو لوگوں کو یہی خطبہ دیتے۔ 3 آیتیں تلاوت کی جاتی جس میں تقوی کا حکم ہے۔ اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، تمہاری موت نہ آئے مگر ایمان پر مرنا، مسلمان ہو کر مرنا۔ اور فرمایا اے لوگو اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک انسان سے اس کا جوڑا بنایا، آدم اور حوا، پھر ان دونوں سے بے شمار مرد، بے شمار عورتیں پیدا فرمائیں۔ اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہاری آپس میں رشتہ داریاں، تعلقات بنائے جو تم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو، اور یقیناً اللہ عز و جل ہم سب کا نگہبان، نگران ہے۔ اور تیسری آیت میں فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جب بات کہو تو بھلی اور سیدھی بات کہو، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، سیدھی بات کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے تو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابی، کامرانی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں ان آیتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ آج جو بات آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے اپنے لیے، آپ کے لیے تقوی کی وصیت کرنے کے بعد، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہیں اسی دن سے جس دن اللہ عز و جل نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا ہے، جو شعبان رمضان سے پہلے آتا ہے۔ اس کو حدیث میں رجب مضر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ قبیلے مضر کے لوگ رجب کے مہینے کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ آج جس طرح سے شیطان نے مسلمانوں کو گمراہ کیا ہے، رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے، رجب کے بعد شعبان کا مہینہ آتا ہے۔ یہ 2 مہینے بڑی فضیلت والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مہینوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اس لیے کہ دونوں مہینے مقدمہ ہے کس کا؟ رمضان مبارک کا۔ رمضان مبارک جنت کا مہینہ، بخششوں کا مہینہ، نیکیوں کا مہینہ، ہر اعتبار سے اللہ کی رحمتوں بے شمار خوبیوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو پانے کے لیے ابھی سے تیاری مقدمے کے طور پر اللہ نے ہمیں رمضان کے مہینے سے پہلے رجب اور شعبان کا مہینہ، اب وہاں بھی
اہل حدیث علماء ہوں یا دوسرے، یہ دعا پڑھتے ہیں منبر پر، اللہم بلغنا رجب و شعبان، اللہم بارک لنا فی رجب وبلغنا رمضان، یہ دعا پڑھتے ہیں. یہ دعا صحیح نہیں ہے. محدثین نے بتایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، اور بلغنا رمضان، رمضان مبارک ہمیں نصیب فرما. یہ دعا جو پڑھی جاتی ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے. جو حدیث صحیح نہ ہو، ضعیف ہو، قابل اعتماد اور قابل عمل نہیں. باقی رجب کا مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے. اس میں اور تمام زندگی کے ہر مہینے میں، ہر وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خطبے میں یہ وصیت فرمائی، سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اور دین میں کسی بھی نئی چیز کے ایجاد کرنے سے ہوشیار رہیں، کیونکہ دین میں کسی بھی نئی چیز کا ایجاد کرنا بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. تو آپ سے کہنا یہ ہے، سب سے پہلے اللہ عز و جل نے ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے، یعنی آپس میں دین جو نازل فرمایا، اور یہ دو آسمان سے جو دین نازل ہوا، اس دین کو عملی طور پر عبادت سکھائی کس نے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو عبادت ہمیں کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعہ، خبردار بدعت کو ایجاد نہ کرنا، کوئی بھی نئی چیز ایجاد نہ کرنا. اور حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں فرمایا فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، میرے بعد امت میں آپ دیکھو گے بڑے اختلافات رونما ہوں گے. ان اختلافات کے موقعوں پر آج 15ویں صدی میں ہم جی رہے ہیں، اور امت کے اندر ہمیشہ اختلاف، افتراق موجود رہا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے جو شیعہ پیدا ہوئے، جو رافضی پیدا ہوئے، اور اسی طرح سے خوارج پیدا ہوئے، اور آج نہ جانے کتنے فرقے ایسے ہیں، اور خود جماعت اہل حدیث کے اندر 7-8 قسم کے فتنہ باز، فتنہ پرور اور 3 قسم کے نوجوان پیدا ہوئے ہیں، آج موجود ہیں. تو ہمیں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اپنے زندگی میں میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا. میرے جان نشین خلفاء راشدین، تمام صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے، تمام جان نشین صحابہ کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، ان کے طریقے پر چلتے رہنا. قرآن مجید میں بھی اللہ نے اشارہ فرمایا وَمَن تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارُ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ، تو فرمایا کہ سابقون الاولون، پھر مہاجرین اور انصار، اور ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین، پھر ان کو جو قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والے ایمان والوں کو اللہ نے، یہی سلف کا منہج ہے، یہی قرآن و سنت کا منہج ہے، اور اسی کی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، میں تمہیں ایسے واضح، روشن، واضح، صاف دین پر چھوڑ کے جاتا ہوں. اس دین کے اندر رات بھی سورج کی طرح روشن ہے، کوئی چیز اس کے اندر آپ کو پریشان نہیں کرنے والی ہے. تو آپ کو دین پر عمل کرنے میں کوئی دقت نہیں، کوئی اندھیرا نہیں، کوئی مشکل نہیں. آدمی کو اللہ کے نبی نے فرمایا لا یزیغ عنہا الا ہالک، جو خودکشی کرنا چاہتا ہے، جہالت سے، نادانی سے، گمراہی میں جا کر اپنے آپ کو ہلاک ہونا چاہتا ہے تو وہ اور بات ہے، ورنہ دین ہمارا بالکل واضح ہے، صاف ستھرا ہے. اور
بلغ الرسالہ وادى الامانہ، اللہ تعالیٰ نے جو نبوت عطا فرمائی وہ نبوت آپ نے امت کو پہنچا دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، اے اللہ یہ پیغام جس کا ذمہ دار آپ نے بنایا تھا میں نے امت کو پہنچا دیا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ تو میرے بھائیوں، آج تمام انسانوں کے لیے نجات، فلاح اور بہبودی، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اور ہمارا وجود، ہماری بقا، دین کا، اسلام کا باقی رہنا اسی کتاب و سنت کے منہج پر ہو سکتا ہے۔ لیکن اسلام کو بانٹ دیا، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا سَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ إِلَىٰ 73 فِرْقَةٍ، یہ امت بڑھ جائے گی 73 فرقوں میں۔ فرمایا یہودی 71 فرقے، نصارہ 72 فرقے، اور میری امت ایک اور زیادہ 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں، الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ آپ نے ایسے بول کے نہیں چھوڑا بلکہ بتا دیا کہ وہ ایک کون ہے۔ پوچھا من ہم، وہ کون لوگ ہیں؟ قال ما انا علیہ اليوم واصحابی، میں اور میرے صحابہ کرام آج جس منہج پر، جس نقش قدم پر، جس عمل پر اور جس دین پر، جس علم پر زندگی گزار رہے ہیں، اسی دین پر، اسی نقش قدم پر، اسی منہج پر جو چلے گا وہ ناجی ہے، وہ کامیاب ہے، وہ اللہ کے پاس نجات پانے والا ہے۔ یہ 73 فرقے ہر زمانے میں موجود ہیں۔ آج ہم زندہ ہیں، ہمارے زمانے میں 72 73 فرقے موجود ہیں، لیکن لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت میں ایک جماعت، ایک طائفہ منصورہ جو اللہ کے دین کی دعوت میں کتاب و سنت کے منہج پر قائم اور دائم رہے گا۔ لا یضرہم من خذلہم، کوئی انہیں رسوا نہیں کر سکتا، کوئی نیچا نہیں کر سکتا، حق ہمیشہ اونچا رہے گا، ہمیشہ کا بول بالا حق کا ہوتا رہے گا۔ دوستو، لیکن حق کا بول بالا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو دین کتاب و سنت کا اللہ کے نبی نے ہم کو دیا وہ علم ہے تو آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں۔ خالی اہل حدیث بننے سے نہیں ہوگا، خالی مسلمان بننے سے کام نہیں چلے گا۔ معمولی کار کا ڈرائیور ہو، سائیکل چلانا ہو یا کوئی بھی کام کرنا ہو، جب تک اس کا علم نہیں ہوگا تو آپ سائیکل بھی نہیں چلا سکتے۔ بغیر بجلی کے لائٹ لگانے سے، کرنٹ کے بغیر روشنی نہیں آتی، بغیر چارجنگ کے موبائل نہیں چلتا، اور بغیر پانی کے مچھلی زندہ نہیں رہتی۔ اسی طرح سے بغیر علم قرآن اور سنت کا مسلمان نہیں رہتا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ آج مسلمان مر چکا ہے، چلتی پھرتی لاشیں ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ان کا بھی وہی وتیرہ ہے، علم نہیں ہے۔ اور بلا علم کے بغیر پانی کے درخت کیا ہوتا ہے؟ سوکھ جاتا ہے، اور درخت پانی کے بغیر جب سوکھ جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ نہ پتا دیتا ہے، نہ پھل آتا ہے، نہ کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بولے اس درخت کو کاٹو، آگ میں جلاؤ۔ یہ مسلمان بھی سوکھا ہوا درخت، اس درخت کو نہ پتے ہیں نہ پھل ہے، کیونکہ اس کے اندر پانی نہیں۔ پانی قرآن و سنت کا علم، ایمان کا پانی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ شاخیں اور ٹہنیاں کس کو لگتی ہیں؟ درخت کو لگتی ہیں۔ تو ایمان کا درخت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سورہ ابراہیم میں ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، اللہ نے تمہیں مثال دی، کیا تم نہیں دیکھتے؟ کلمہ طیبہ کی مثال، طیبہ شجرہ کہتے ہیں درخت کو، پاکیزہ درخت کے مانند ہے۔
پاکیزہ درخت لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ ہے، اور لا الہ الا اللہ ایک درخت کے مانند ہے۔ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں، اور اس کی ٹہنیاں آسمان کی بلندیوں میں، اور اس کی جڑیں زمین کی گہرائیوں میں ہیں۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ پورا سال اپنے پھل سے، اپنے پتوں سے، برگ و بار سے، ثمرات سے لوگوں کو ہمیشہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ والا کلمہ ایسا درخت ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں سے پوچھا جانتے ہو مسلمان ایک درخت کے مانند ہیں؟ لوگ ڈھونڈنے لگے۔ اللہ کے نبی نے بتایا کھجور کا درخت، اس کے اوپر خزاں کا موسم نہیں آتا، یہ ہمیشہ سال بھر پتے دار ہوتا ہے، ہوادار ہوتا ہے، سایہ دار ہوتا ہے، پھل فروٹ دیتا ہے ہمیشہ پورا سال۔ ویسے ہی مومن کی مثال ہے۔ ظاہر بات ہے درخت کو پانی دیں، درخت کا نگہداشت کریں تو وہ درخت پھل بھی دے گا، پتے بھی دے گا، سایہ بھی دے گا، نفع پہنچائے گا، ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے۔ مگر پانی نہ دیں تو وہ درخت سوکھ جائے گا، چاہے کوئی بھی درخت ہو۔ ایسے ہی آپ اور میری مسلمان کی مثال ہے۔ مسجدوں میں علماء سے جڑنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ علماء کی صحبت میں بیٹھ کر قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا آج معاشرے میں ختم ہو گیا ہے۔ علماء کی قدر ختم ہو گئی ہے۔ علماء نام ہے قرآن و سنت کے علم کا، اور قرآن و سنت کے استاد کا، قرآن و سنت کے ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارثین کا، جن سے ہم علم سیکھیں۔ حلقہ علم اسی مسجد میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی نماز کے لیے نہیں، بلکہ مسجد پورے معاشرے کی اصلاح۔ وہ مسجد اسکول بھی تھا، یونیورسٹی بھی تھی، وہ مسجد پورے معاشرے کی اصلاح بھی تھی، مسلمانوں کا پارلیمنٹ بھی تھا، اور مسلمانوں کا فوجی کیمپ بھی تھا، اور تمام زندگی کے مسائل اسی مسجد میں حل کیے جاتے ہیں۔ ہماری مسجدیں نماز کے بعد تالا پڑ جاتا ہے، پڑھنے پڑھانے والے کہاں ہیں؟ علماء کہاں ہیں؟ آپ نے مولوی صاحب کو لایا صرف امامت کے لیے، نماز ختم ہوئی، مولوی صاحب فرض نماز کے ساتھ ہی سنت کے بغیر ہی نکل جاتے ہیں، اور سنت کے بغیر ہی مسجد میں آ کے سیدھا مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی کلکٹر ہے، آیا یوں چلا گیا۔ کہاں علماء ہیں؟ علماء مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیم معاشرے میں لوگوں کے اندر جان ڈالتے ہیں۔ یہ روح پلید ہو چکی ہے، یہ درخت سوکھ چکا ہے۔ ان درختوں کو کاٹنا، ان درختوں کو توڑنا، وہ کام کر رہی ہے موجودہ حکومت۔ ان کے گھروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں، ان کی مسجدوں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان مسجدوں میں خالی نماز کے لیے مسجد بنائی ہے۔ ابھی اللہ کا شکر ادا کرو، اگر وقت ابھی موجود ہے، حالات ابھی ہمارے لیے باقی ہیں، ورنہ کل یہ ممبر و محراب بھی آپ کا بند ہو جائے گا، مسجدوں پہ تالے پڑ جائیں گے، اس وقت میں آپ ترسیں گے، مگر تمہارا افسوس کرنا کام نہیں آئے گا۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور یہ جو لوگ ہیں قرآن و سنت کا نام لینے والے، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں بھی ہم سنت پر چلتے ہیں۔ کہاں سنت پر چلتے ہو؟ کیا سنت کا پتہ ہے آپ کو؟ آپ کو پتہ ہے عقیدہ توحید کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی محنت، آپ کی کوششیں لوگوں میں توحید کو پیدا کرنے کے لیے۔ مکے کی 13 سال کی زندگی اللہ کی توحیدی کو لوگوں کے اندر پیدا کرتے رہے۔ اللہ کا کلام قرآن مجید یہ پورا کا پورا اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا سسٹم بنایا، نظام حیات بنایا۔ ہمارے شادی بیاہ، بیوی، بچے، ہر قسم کے معاملات، زندگی ہمارے قرآن ہے، اور ہمارا معاشرہ قرآن ہے، اور ہمارا پورا زندگی کا سسٹم قرآن ہے۔ مگر اس قرآن کو پڑھنے والے کون ہیں؟ اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تبرک کے لیے، پڑھتا بھی ہے تو مردے کو دھکا مارنے کے لیے، پڑھتا بھی ہے تو پیسوں کے بدلے، قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن کو عمل کرنے کے لیے ایک مسلمان کدھر ہے؟ اور یہ لوگ
جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم قرآن و سنت پر چلتے ہیں، ان کا حال ان سے بھی بدتر ہے۔ وہ لوگ تو کم از کم جا کر دیکھیں مسجدوں میں آپ، وہاں پر جتنی قرآن پر محنت ہوتی ہے، ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھ لیں۔ تو میرے بھائیوں، آج احساس اور شعور کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے۔ ابھی وقت الارم دے رہا ہے، اگر نہیں سمجھو گے تو یہ مسجدیں آپ کی خالی ہو جائیں گی۔ مغربی ممالک مستشرقین نے ہمیں یہ فکر دیا ہے کہ دین کس کے لیے ہے؟ بوڑھوں کے لیے ہے۔ دین کس کے لیے ہے؟ بوڑھوں کے لیے، بڑی عمر والوں کے لیے ہے، نوجوانوں کے لیے نہیں۔ نوجوانوں کو یہ فکر دیا کہ دین کے جھنجھٹوں میں، دین کے جھگڑوں میں پڑو گے، زندگی کی آزادی ختم ہو جاتی ہے، جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو دین سے دور کر دیا۔ مسجدوں میں کون نظر آتا ہے؟ بوڑھے نظر آتے ہیں۔ جن بوڑھوں کو دنیا میں نوکری کرنے، محنت کرنے، کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، مسجدوں کو پکڑ لیا۔ اور جو قوم کے نوجوان ہوتے ہیں، جو امت کی روح، امت کی جان، امت کا خون اور امت کی ترقی اور امت کی کامیابی نوجوانوں سے ہوتی ہے۔ نوکری کون کرے گا؟ نوکری کے لیے ڈھونڈے گا کون؟ تلاش کون کرے گا؟ نوجوان۔ پڑھے گا کون؟ نوجوان۔ کام کرے گا کون؟ نوجوان۔ محنت اور مشقت کی طاقت کس کے پاس ہے؟ نوجوانوں کے پاس ہے۔ مگر نوجوانوں کو مسجدوں سے دور کر دیا۔ یہ نوجوان اگر نہیں سمجھیں گے، کل یہ مسلمان کا نام بھی ان کا ختم ہو جائے گا۔ اور اس پر پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ نوجوانوں کو اسلام سے پوری طرح ختم کر دیا جائے۔ ختم کرنے کے لیے مختلف قسم کے انداز سے ہماری تربیت کی جا رہی ہے۔ ان تربیت کرنے والی چیزوں میں سے ایک موبائل بھی ہے۔ ہر محلے میں مسلمان نوجوان رات کے 12 سے لے کر صبح تک موبائل میں بیٹھے رہتے ہیں، اور بازاروں میں مسلمان نوجوان نظر آتے ہیں۔ جہاں بھی جائیے مسلمانوں کی کثرت بازاروں میں نظر آئے گی، غیر مسلموں کی نظر نہیں آئے گی آپ کو۔ مسلمان نوجوان آپ کو ہر جگہ ملے گا، غیر مسلم نہیں ملے گا۔ کیوں؟ ان کے پاس زندگی کا کوئی مقصد نہیں، ان کو اونچی سوچ نہیں، ان کا کوئی مستقبل نہیں، کوئی ایم نہیں، کوئی بڑا بننے کا جذبہ نہیں، اور اس کے لیے فکر، محنت، بھاگ دوڑ کرنے کا گائیڈ کرنے والا بھی کوئی رہنما نہیں ہے۔ کیونکہ ماں باپ جیسے جاہل اور ان کے پاس کوئی مقصد حیات نہیں ہے، ویسے ہی اولاد بنتی ہے۔ تو آج میں آپ کو رجب کے اندر ہونے والی بدعات، شرکیات، خرافات بیان کروں، اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو سمجھیں۔ آپ کا صرف یہ سمجھنا کہ ہمارے پاس بدعت نہیں، ہمارے پاس شرک نہیں، ہم اچھے ہیں، فلاں ہیں، سب بیکار باتیں ہیں، شیطانی دھوکہ ہے۔ اگر تم کو مسلمان بننا ہے، اس قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا، مسجدوں میں بیٹھنا، اور ہفتے واری، روزانہ جیسے بھی ہوتا ہے مولانا کو بٹھا کے ان سے علم حاصل کرو، اور اس علم کے ذریعے پھر دعوت کا کام کرو، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو لوگوں میں نشر کرو۔ بازار میں، سڑکوں پر اکثریت آپ کو مسلمانوں کی ٹھیلے پہ بیچنے والے، بازاروں میں دکانوں میں لگا کر بیچنے والے، ان کو مسجد کو آنے کی فرصت نہیں، ان کو دین سکھانے والا کوئی نہیں۔ ان کے پاس کون جاتا ہے؟ ہرے جھنڈے والے جاتے ہیں، ہرے جھنڈے والے، ہری پگڑی والے جاتے ہیں۔ جا کر کہتے ہیں بیٹا تو بہت کام کرتا ہے، تیری دکان کو نظر لگے گی تو تیری دکان کی حفاظت ہو جائے گی، ایک تعویذ دیتا ہوں۔ بولے حضرت دو۔ تعویذ لے کے جیب میں رکھ لیا، 200 روپے لے لیا، 500 روپے لے لیا، چلتا رہا۔ اب وہ تعویذ رکھ کے مطمئن ہو گیا کہ اب میرے کچھ نہیں ہوگا، کوئی غیر مسلم مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ عقیدہ بازار میں دے رہا ہے کون؟ ہرے جھنڈے والے، درگاہ پوجا والے۔ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خود جاہل ہیں، آپ کے اندر کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، آپ کے اندر احساس نہیں، جذبہ نہیں کسی کو ہدایت دینے کا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اس سے اچھا دنیا میں کوئی نہیں ہے جو اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے۔ توحید کی دعوت دینے کے لیے، عمل کرنے کے لیے علم کے بغیر ناممکن ہے۔ علم کہاں سے آئے گا؟ مسجدوں سے آئے گا۔ علم کہاں سے آئے گا؟ علماء سے آئے گا۔ علماء کہاں ہیں؟ مسجدیں کہاں ہیں؟ ارے نماز پڑھے 4 رکعت، 10 منٹ کے اندر مسجد پہ تالا پڑ گیا، کوئی نظر نہیں آتا۔
اذان سے پہلے کوئی نظر نہیں آتا، اذان کے بعد بھی اکا دکا نظر آتا ہے، جماعت کھڑی ہوئی تو کچھ لوگ آتے ہیں۔ جمعہ کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، ایک قربانی کا اونٹ کوئی زندگی میں دیا کبھی قربانی اونٹ کی اکیلا؟ اللہ کے نبی نے مفت میں ہر جمعہ آپ کو عطا فرمایا۔ اول وقت میں مسجد میں آؤ، پورے اونٹ کی قربانی آپ کے لیے، سبحان اللہ۔ دوسرے نمبر پر آؤ، گائے کی قربانی، پوری گائے میں حصہ لیتے ہو 7 آدمی مل کر۔ اللہ کے نبی نے کہا پورا اونٹ تیرا، گائے پوری تیری، اگر تو مسجد میں آ جائے جمعہ کے دن۔ لیکن بغاوت، نفرت، دین سے دوری، عداوت اور بے وفائی، دھوکے بازی رب ذوالجلال سے، شہنشاہ کائنات سے، اور ہاتھ اٹھا کے یا رب یا رب اللہ ہماری مدد فرما، غیر مسلموں سے ہمیں بچا لے، فلاں چیز کر لے، اللہ ہمیں مشکلیں کیوں آتی ہیں؟ تمہاری دھوکے بازیوں کو تو ذرا دیکھو، کس کی نافرمانی کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا ہمیں؟ اور کہا تیسرے نمبر پہ جو مسجد میں آئے گا اس کے لیے بکرے کی قربانی فری میں، اور چوتھے نمبر پہ جو آئے گا تو مرغے کی قربانی، پانچویں نمبر پہ آئے گا تو کم از کم انڈا تو ملے گا۔ جب مؤذن نے اذان بولا، خطیب نے ممبر پہ چڑھا، تو اس کے بعد جمعہ آپ کا گیا، آپ کا جمعہ گیا، فضیلت آپ کو کچھ نہیں ملنے والی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا دروازوں پر فرشتے رجسٹر لے کے کھڑے ہیں، جو آیا اس کا نام رجسٹر ہو گیا، کس کو اونٹ ملا، کس کو گائے ملی، کس کو بکرا ملا، کس کو مرغا ملا، کسی کو انڈا ملا۔ اب جیسے ہی خطیب صاحب آئے دفتر بند، بعد میں آنے والے کچھ نہیں، جمعہ کی نماز ہو جائے گی آپ کی، مگر ملنے والا کچھ نہیں ہے۔ اکثریت ہمارے مسلمانوں کی ایسے ہی ہے، تو پھر ایسے مسلمانوں سے کیا امید کریں؟ نہ علم ہے، نہ عقل ہے، نہ سمجھ ہے، نہ شوق ہے، نہ جذبہ ہے، نہ اللہ کے دین کے لیے کوئی احساس ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، احساس بھی مر چکا ہے۔ ایسے نوجوانوں کی امت ہو، یہ نوجوانوں کی امت، تیاریاں ہو رہی ہیں آپ کے قتل کی، آپ کے گھروں کو جلانے کی۔ لا الہ الا اللہ کہنے والی مسلمان خواتین توحید پرست ان کی عزتیں لٹیں گی اگر تم نہیں سمجھو گے۔ تمہارے سامنے تمہارے عزتوں کا نیلام ہوگا، تمہارے گھر جلیں گے اور تم ہوشیار نہیں ہوگے، اللہ کے دین کا اہتمام نہیں کرو گے، ختم ہو جاؤ گے۔ ایک طرف یہ دعوت ہے، دوسری طرف دین کو بگاڑا۔ آج لوگ دین کیا ہے کسی کے سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ وہ دین نہیں ہے جو رسول اللہ نے چھوڑا تھا۔ آج دین کیا ہے؟ جوس ہے، مختلف کوکٹیل جوس بولتے ہیں اس کو، مشکل، کسی کا دین کچھ ہے، کسی کا دین کچھ ہے، کسی کا دین کچھ ہے۔ کون سا دین صحیح ہے اسی میں ہم سمجھ نہیں پاتے، نوجوان سمجھ نہیں پاتا کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام وہ اسلام جو قرآن و سنت والا ہے، اس کی دعوت دینے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ کہ قرآن و سنت کے علاوہ لوگوں نے اور دین بنائے، جیسے میں نے کہا 72 فرقے بنیں گے، ان فرقوں میں سے ہر فرقہ کہے گا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ کہتا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم حق پر ہیں، سچے ہیں۔ کہتے ہیں جی صاحب ہمارے پاس دیکھو غیر مسلم بھی آ کے فاتحہ دلاتا ہے، مسلمان بھی آتا ہے، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، تو تمام قسم کے لوگ ہم کو مانتے ہیں اس لیے ہم حق پر ہیں، ان کو تو کوئی نہیں مانتا، مسلمان بھی نہیں مانتے، یہ حق پر نہیں۔ مسجد میں 2 دعا ہوتی ہے، 2 دعا کرنا، کچھ لوگوں نے کہا نہیں بھائی ایک ہی دعا کافی ہے، جبکہ نہ ایک دعا ہے نہ 2 دعائیں ہیں، دونوں باطل بدعت ہے۔ لیکن کسی مسجد میں 2 دعا ہوتی ہے، نماز کے بعد ایک دعا، سنتوں کے بعد پھر ایک دعا، پھر فاتحہ، پھر اس کے بعد مٹھائی کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو متولی صاحب کو بولا کہ بھائی ایک دعا کر دو، تو متولی صاحب نے کہا کہ دیکھو بھائی لوگ کہتے ہیں ایک دعا چاہیے، تو آپ ایک کام کرو، یعنی آپ کو مسئلہ سمجھانے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، یہ کاغذ رکھا ہے، یہ ڈبہ رکھا ہے، ڈبے کے اندر جس کو 2 دعا چاہیے 2 لکیریں ڈالنا، ڈبے میں ڈالنا، جس کو 1 دعا چاہیے 1 لکیر ڈالنا، ڈبے میں ڈالنا۔ ووٹنگ ہو رہی ہے،
کس کو؟ شریعت کے مسائل میں. اور جہالت کا دیکھو کیسا فیصلہ ہے. تو یہ ہے مسلمانوں کی حالت. میرے بھائیوں، اللہ کے گھروں کو آباد کرو علم سے، اللہ کے گھروں کو آباد کرو عمل سے اور دعوت سے. محلے میں دعوت کا کام کتنا آپ کرتے ہیں؟ محلے میں بدعت، خرافات. رجب کے مہینے میں جیسے میں نے کہا یہ حرمت والا مہینہ ہے، عزت و احترام والا مہینہ ہے اور عمل کا مہینہ ہے. اس مہینے کو بنا دیا بدعات کا، خرافات کا، شرکیات کا. ان میں سے کچھ پہلے اس مہینے میں آیا تو لوگ روزہ رکھتے ہیں، رجب کے روزے، اور پتہ نہیں کیا کیا روزے اس مہینے کے اندر ہوتے ہیں. اور رجب کے کنڈے، بی بی سہنک کی فاتحہ، صلاۃ الرغائب جو جمعہ اور جمعرات کی رات جو ہوتی ہے اس میں مغرب کے بعد 12 رکعت پڑھتے ہیں. ایک نورانی راتیں ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ آپ کی عمر کی برکت کے لیے، رزق کی برکت کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے آپ یہ نماز پڑھیں. اب کیا چاہیے؟ سال میں ایک بار نورانی رات میں، شب معراج کی رات میں کھڑے ہو کر صحت بھی مل گئی، برکت بھی مل گئی، عمر بھی مل گئی. اب کیا چاہیے؟ سال بھر چھٹی ہو گئی. پھر شعبان کی شب برات آتی ہے. تو اس طرح سے مسلمانوں کو تھپکی دے دے کر جہالت میں، گمراہیوں میں، بدعات میں لوگ کثرت کے ساتھ موجود ہیں. اور چند لوگ، ایک دو اہل حدیث مسجد ہیں، ان کا حال تو میں نے بیان کیا. تو کہاں جا کر ہم دیکھیں دین کہاں ہے؟ کیوں نہیں غیرت پیدا ہوتی؟ اس مسجد کے ذمہ داروں کو، علماء کرام کو، معاشرے کے ذمہ داروں کو فکر ہونا چاہیے. یہ مسجدیں ویران ہو چکی ہیں، قرآن و سنت کی تعلیم سے محلے خالی ہو چکے ہیں. میرے دوستو، انہی مسجدوں سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے. انہی مسجدوں کی تعلیم تربیت سے لا دینیت ختم ہو جاتی ہے. عقلانیت جو آج نوجوانوں میں پیدا ہو گئی ہے، لا مذہبیت جو پیدا ہو گئی ہے، دین سے دوری جو پیدا ہو گئی ہے، یہ تعلیم سے ہی ہو سکتا ہے، علماء کی محنتوں سے ہو سکتا ہے. تو آج اس کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو مختلف قسم کے رجب کے مہینے میں بدعات کو پیدا کیا ہے، امت کا بڑا حصہ اس میں ملوث ہے. اور اس کا پروپیگنڈا، مسجدوں کو لائٹیں اور قمقمے لگاتے ہیں، اور شب معراج کے نام سے لوگ روزے رکھتے ہیں، اور بی بی سہنک کے لکڑہارے کی کہانی سنائی جاتی. امام صادق، امام جعفر صادق کی کہانی سنا کر 22 رجب کو فاتحہ دلائی جاتی ہے. 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات ہوئی تھی. اس وفات کی خوشی میں رافضیوں نے یہ ایجاد کیا کہ امام جعفر صادق کے کنڈے منائیں. اصل میں کیا تھا؟ وہ امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت پر خوشیاں منانا ہے. جیسے حضرت عمر کی شہادت پر انہوں نے کسی اور دن اس طرح سے منا رکھا ہے. تو یہ مختلف قسم کے دین کو بدل کر ایک نیا دین جو خوارج کا دین ہے، شیعہ کا دین ہے، بریلویوں کا دین ہے، جھنڈا اور پنجے والوں کا دین ہے، تعویذ گنڈوں والوں کا دین ہے، فاتحہ نیاز والوں کا دین ہے، عرس اور میلے ٹھیلوں والوں کا دین ہے، یہ سب ہمیں لے جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازے پر دعات ہوں گے، داعی ہوں گے. من استجابہم، جس نے ان کی دعوت کو قبول کیا، سیدھے خذفوہ فی النار، سیدھا جہنم میں پھینک دیں گے. آج امت مسلمہ سب مسلمان ہیں، مگر ان کی دعوت، ان کا دین سیدھا جہنم میں لے جانے والا ہے. تو جن کو دین کی سمجھ ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی احساس بھی ہے؟ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ کلکم مسئول، کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، ہماری مسجدوں کے جو ذمہ دار ہیں، ان کا کام ہے، ان کو پوچھا جائے گا قیامت کے دن آپ نے دعوت کا کام کیوں نہیں کیا، لوگوں کو تبلیغ کیوں نہیں کیا،
کیا تبلیغ کرنا صرف مولوی صاحب کا کام ہے، لوگوں کا کام نہیں ہے؟ کیا علم سیکھنا صرف مولوی صاحب کا کام ہے جس کو آپ چندہ کر کے تنخواہ دے دیں؟ آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گمراہیوں کے ہمارے 50 راستے ہیں میرے دوستو، ابھی وقت باقی ہے۔ اس سے پہلے کہ مسجدوں پہ تالے پڑے، اس سے پہلے کہ ہمارے منبر پہ بولنا بند ہو جائے، کیونکہ محلے تو خالی ہو چکے ہیں دعوت و تبلیغ سے، تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہدایت نصیب فرمائے، اللہ احساس اور شعور پیدا فرمائے، اور قرآن و سنت کے نشر و اشاعت کی کام کرنے کی ہمارے اندر کوئی نہ کوئی فکر ہونا چاہیے، سیکھنا۔ اب ایک مسجد میں گیا حیدرآباد میں نے کہا ماشاءاللہ ایسا کام ہونا چاہیے۔ مسجد کے صدر صاحب نے کہا مولانا ہمارے پاس اتنے بچے پڑھ رہے ہیں، یہ کام ہوتا ہے، رفاہی کام ہوتا ہے، یہ سوشل ورک ہوتا ہے۔ میں نے کہا آپ کے بچے بھی پڑھتے ہیں؟ خاموش ہو گئے۔ آپ کے بچے نہیں پڑھیں گے، آپ غریبوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، غریبوں کو دینا چاہتے ہیں، سمجھتے دین غریبوں کے لیے ہے، مدد غریبوں کے لیے ہے، فقیروں کے لیے ہے۔ آپ کیا ہیں؟ آپ کا کوئی تعلق نہیں دین سے، صرف آپ کو پیسے جمع کرنا اور رفاہی کام کرنا، سمجھ گیا دین سے آپ آزاد ہو گئے۔ آپ کے بچے دین نہیں پڑھیں گے۔ تو دین سب کا کام ہے، سب کی ضرورت ہے۔ بغیر پانی کے مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، ویسے ہی قرآن و سنت کا علم حاصل کیے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رب حلیم۔ الحمدللہ